إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين گزشتہ دو جمعے سے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر بات ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ مسلسل اللہ کے راستے میں قربانی دینے سے تعبیر ہے۔ آپ کو جس مرحلے میں بھی اللہ تعالی نے آزمایا، آپ اس امتحان میں پورے اترے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرخرو کیا۔ ابھی جو ایام چل رہے ہیں، یعنی ذی الحج کے یہ جو ایام ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح احب الى اللہ فیہن، کہ کوئی اعمال بھی جو ان 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی عمل جو ان 10 دنوں کے علاوہ میں کیے جائیں اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول اگر ایک شخص عام دن کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور ان دنوں کے اندر ایک عبادت کرنے والا شخص ہے، کیا یہ دونوں بھی برابر ہیں یا نہیں ہے؟
فرمایا نہیں، ان دنوں میں عبادت کرنے والا اس جہاد کرنے والے سے افضل ہے۔ ہاں، آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا مجاہد جو اللہ کے راستے میں گیا اور اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، ولم یرجع بشیء، اور کوئی چیز بھی واپس نہیں آئی، یعنی وہ خود بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا، تو وہ عام دنوں کے اندر اس طرح کا جہاد کرنے والا پھر افضلیت پا جائے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان اعمال کے، ان دنوں کے جو اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ ان دنوں کے اعمال ہیں کیا؟ ان دنوں کے اعمال میں تکبیرات ہیں، تحلیلات ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، قرآن کی تلاوت ہے اور روزہ ہے، جو ان دنوں کے عمل ہے۔ تو ان دنوں میں اگر کوئی شخص نفلی روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کے یہاں بڑے اجر اور ثواب کا مستحق ہے۔ اور اس کے بعد جو 10واں دن ہے جس کو یوم النحر کہا گیا، اس میں سب سے افضل ترین کام جو ہے وہ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خون بہانا۔ پھر اس جانور کو جس کو اللہ کے راستے میں ذبح کیا جائے، اس کے بارے میں بھی شریعت نے کچھ پابندیاں رکھی، قربانی کرنے والے پر بھی اور جو قربانی کی جا رہی ہے اس حوالے سے۔ جو قربانی کی جا رہی ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنّا، کہ جانور کم از کم 2 دانت والا ہونا چاہیے، اس سے اگر کم تر ہو تو اس کی قربانی نہیں ہو۔ اور اسی طرح جو امور شریعت نے بیان کی، یہ قربانی جس جانور کی جا رہی ہے وہ لنگڑا نہ ہو، لونگا نہ ہو، اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، کان چیرا ہوا نہ ہو، بے عیب، بالکل مریل اور لاغر نہ ہو، بے عیب ہونا چاہیے۔ قربانی خوش دلی کے ساتھ کی جائے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ قربانی کا مقصد گوشت خوری نہیں ہے۔ قربانی کے نتیجے میں انسان اپنے قربان کیے گئے جانور کا گوشت تو کھاتا ہی ہے، لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تم جو جانور قربان کرتے ہو اس قربانی کے جانور کا گوشت، اس کا خون اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، ہاں تمہارے اندر کتنا تقوی ہے یہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اللہ اس قربانی کے ذریعے سے دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر تقوی کتنا ہے، شریعت کی پابندی کتنی ہے۔ اور جو قربانی کرنے والے پر کچھ چیزیں عائد ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے، اپنا محاسبہ کرے کہ میں کس حد تک قربانی کرنے کا اہل ہوں، میں بھی قربانی کرنے کا کہاں تک قابل ہوں۔ اب دیکھیے کہ ایک شخص
سال ہر سال سے مطلب قربانی کر رہا ہے لیکن وہ نمازی نہیں بن سکتا. ایک شخص سال ہر سال سے قربانی کرتا ہے اور اس کا ذریعہ آمدن حلال نہیں. یہ ساری باتیں علماء فکر ہوا. ایک شخص سال ہر سال سے قربانی کر رہا ہے اور اس کے اوپر شریعت کا کوئی رنگ نظر نہیں آتا. قربانی کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ یہ جو قربانی کی جاتی ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی یہ فرض ہے یا سنت ہے؟ تو صحیح بات یہی ہے کہ قربانی فرض یا واجب نہیں ہے. فرض اور واجب میں ویسے بھی کوئی فرق نہیں ہے. قربانی سنت ہے. ہاں لیکن اس کی تاکید بہت. ایک شخص جس کے پاس وسعت ہے وہ قربانی کر سکتا ہے اور پھر کوئی قربانی نہ کرے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ من کان لہ سعۃ، جس کے پاس وسعت ہے ولم یضحی اور پھر کوئی قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی عیدگاہ سے قریب بھی نہ آئے. یعنی عیدگاہ میں آ کر نماز پڑھنا تو دور کی بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا کی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے. جو کچھ لوگ قربانی کے تعلق سے اس کا سرے سے انکار کرتے ہیں اور بڑی عجیب و غریب ان کی منطق ہے کہ جی اتنے جانوروں کو ہم ذبح کرتے ہیں اور آپ دیکھیے اس کے اندر کتنا پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے. یہی پیسے جمع کر کے غریبوں کو بانٹ دیے جائیں، بچوں کی شادی کرا دی جائے، جس کے پاس گھر نہ ہو اس کو گھر لے کر دے دیا جائے. اس قسم کا فلسفہ جانتے ہیں. اور انسان اگر اسی نظریے سے سوچتا رہے پھر تو ایک انسان حج پر جب جاتا ہے تو آج تو لاکھوں روپے لگتے ہیں. پھر یہ کہنا کہ لاکھوں روپے خرچ کرنا، اتنا ٹائم بھی اس میں لگتا ہے اور پھر آنے جانے میں جو صعوبتیں جو تکلیفیں ہیں وہ بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو کیوں نہ اس سے بھی کسی غریب کا بھلا ہو جائے. تو اگر اس طرح کی باتیں ہی فلسفہ دین ہے تو پھر چور دروازے سے آنے کے بجائے کھل کر یہ کہہ دیا جائے کہ مطلب وہ دین پر عمل کرنا نہیں چاہتے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس چیز کا اپنے نبی کی زبان سے حکم دیا، اس کی تاکید فرمائی تو غور کریں اس میں کوئی حکمت نہیں. جن کا گزران ہی مویشی کو پال کر فروخت کرنے میں ہے وہ بیچارے پورا سال محنت کرتے ہیں اور پورے سال کا ان کا خرچہ نکل آتا ہے. پھر اس کے ساتھ کتنے ہی ایسے کاروبار وابستہ ہیں، کتنے ہی لوگ اس کام میں لگ جاتے ہیں، ان کا روزگار اس سے وابستہ ہے. کوئی گھاس جانوروں کا بیچ کر، چارہ بیچ کر کما رہا ہے، کوئی اس کو ذبح کر کے اجرت لے رہا ہے، کوئی اس کی کھالوں کے ذریعے سے دینی کام کر رہے ہیں. تو یہ کوئی بے معنی معاملہ تو نہیں ہے. شریعت کے ہر معاملے کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت تو ہے.
کتنے لوگوں کا روزگار ان سے وابستہ ہے. اس لیے قربانی کی حیثیت تو یہی ہے کہ وہ سنت موقعہ ہے، اس کی بہت زیادہ تاکید ہے. بعض ایسے آثار لوگ پیش کرتے ہیں کہ فلاں صحابی کے پاس وسعت بھی تھی پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی. اول تو وہ آثار جو پیش کیے جاتے ہیں کہ فلاں صحابی کو طاقت تھی پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی، سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ بات اسنادی اعتبار سے بھی قابل قبول ہے کہ نہیں، اور اگر یہ بات صحیح سند کے ساتھ ثابت بھی ہو جائے تو پھر بھی یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ انہوں نے ایسا اس لیے کیا. پھر اس کا جواب یہ ہے کہ پھر ایسا انہوں نے استطاعت کے باوجود ایسا اس لیے کیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ فرض ہے. اس کی حیثیت بتانے کے لیے. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں جب سے شرعی احکامات کی فرضیت ہوئی، زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی، اس وقت سے لے کر وفات تک آپ نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی. وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا مال ہی نہیں تھا کہ جس پر زکوٰۃ بنے. لیکن اور غربت کا عالم یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک چاند دیکھتے پھر دوسرا چاند دیکھتے، یعنی 2 مہینے گزر جاتے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا. تو ان سے پوچھنے والے نے پوچھا پھر آپ کا گزران کس طرح ہوتا؟ تو کہا کہ پھر گزارے میں کھجور تھی اور پانی تھا، کچھ دودھ وغیرہ مل جاتا، اس پر گزارا. ایسے عالم میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور قربانی کے معاملات سامنے آئے تو کانا یضحی، یعنی اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد 10 سال قیام کیا. کانا یضحی، اور آپ 10 سال تک قربانی کرتے رہے. ہمیشہ کئی لوگوں کو ایسے بھی دیکھا گیا معاشرے میں کہ وہ سارے کام کرتے ہیں جو کام کا شریعت اسے مکلف نہیں کرتی وہ کام بھی کرتے ہیں، لیکن اور اس پہ خرچ کرتے ہیں دبا کے. لیکن جب قربانی کا مسئلہ آ جائے اس وقت کہتے ہیں میں مقروض ہوں، میرے پر قربانی ہے، میں قربانی کر سکتا ہوں. پھر مسئلہ پوچھتے ہیں. اس وقت کسی سے مسئلہ نہیں پوچھا جب مقروض تھا، اور فضول شادی بیاہ کے اندر لاکھوں روپے اڑا دیے. جب کسی سے مسئلہ نہیں پوچھا کہ میں قرض لے کر اس طرح کر کے ابھی شادی کروں گا تو یہ ایسا کر کے ایسا کرنا جائز ہے. ایک صاحب کے بارے میں نے سنا، بہت بیچارے غریب تھے، ان کی بچی کی شادی، تو ان کو سامنے والے لڑکے والوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا اس موقع پر لوگ فضول خرچہ کرتے ہیں وہ آپ نہیں کرنا. اچھی بات کہی انہوں نے. وہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں، نہیں تھوڑی بہت تو خوشی ہونی چاہیے. ہم نے جب پہلی بیٹی کی شادی کی تھی نا تو اس وقت ہمارے حالات اس سے بھی زیادہ وہ تھے. تب ہم نے صرف یہ پٹاخے میں کوئی 35,000 روپے کا خرچہ کیا تھا. تو اب تو 1-2 بچے بھی کما رہے ہیں، مطلب یہ کہ اب اس میں 50,000 کا خرچہ ہو. یہ فضولیات، اس پہ خرچہ کرنے کے لیے کسی مفتی سے کسی مولوی صاحب سے مسئلہ نہیں پوچھا.
مسئلہ وہاں پوچھیں گے جہاں ان کو پتا ہے کہ اس کو جواب یہی ملے گا کہ نہیں اگر آپ مقروض ہیں پھر آپ قربانی نہ کریں۔ جو آدمی ایسے سارے کام قرض لے کر کر سکتا ہے وہ قربانی بھی کر سکتا ہے۔ جو کام نہیں کرنے چاہیے تھے وہ بھی تو کر رہا ہے نا۔ جہاں قرض لینا بالکل جائز نہیں تھا اور کام کرنا بھی جائز نہیں تھا، اللہ رب العزت نے اگر آپ کو یہ استطاعت دی ہے قربانی کی تو آپ قربانی کیجیے، اخلاص نیت کے ساتھ کیجیے۔ اللہ نے اس بات کی استطاعت دی ہے کہ آپ ایک سے زیادہ قربانی کر سکتے ہیں، کریں، کوئی منع نہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اس میں اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے کہ اس میں تفاخر کا سلسلہ نہ ہو، تکاثر کا سلسلہ نہ ہو۔ تفاخر کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھنا، تکاثر کا مطلب ایک دوسرے سے زیادہ، وہ ایک لے آیا میں دو لے آیا، وہ 1 لاکھ کا لے آیا میں 2 لاکھ کا لے آیا۔ یہ چیزیں شریعت میں مطلوب نہیں ہیں۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بکری ایک گھرانے سے ذبح کرتے اور وہ کفایت کر کے آتی تھی ایک گھرانے سے، یعنی ایک فیملی سے جس میں آدمی کے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، خود بھی ہے، وہ ایک قربانی اس کو کفایت کر جائے۔ لیکن اگر اللہ نے بہت زیادہ وسعت دی ہے، بہت زیادہ نوازا ہے، مال طیب ہے، تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کوئی ممانعت نہیں۔ قربانی کرنے کے اعتبار سے جو اس کے دن ہیں وہ یوم النحر کے علاوہ، یعنی پہلا دن جو قربانی کا ہے اس دن کے علاوہ بقیہ 3 دن ہیں، 11 تاریخ کو، 12 کو اور 13 کی مغرب سے پہلے تک۔ یہ قربانی کے جو ایام ہیں، صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ۔ ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحج، یہ ایام تشریق کھانے کے، پینے کے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ اور مسند احمد میں روایت میں فرمایا کہ ایام التشریق کلھا ذبح، تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں۔ کئی لوگ جذباتی ہو کر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے 4تھے دن قربانی کی ہے، یہ ایک سوال۔ ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 دن قربانی کی ہے، 3 دن بھی جائز ہے نا، لیکن اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ اللہ کے نبی نے 3 دن کی ہے، نہیں، اللہ کے نبی نے 2 دن کی، نہیں، پہلے دن کی۔ اسی لیے بعض اہل علم کا یہ موقف ہے، آج کے دور میں نہیں، تابعین کے دور سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الاضاحی میں باب قائم کیا کہ جس نے یہ کہا کہ قربانی یوم النحر کے دن ہے، جس نے یہ کہا کہ قربانی صرف 10 ذی الحج کو ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ پھر انہوں نے حدیث پیش کی کہ اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کہ یہ 10 ذی الحج ہے، یہ یوم النحر ہے۔ یوم النحر کا مطلب قربانی کا دن، اونٹ کو نحر کرنے کا دن۔ تو ان کی دلیل یہی ہے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور اہل علم کا یہ موقف ہے کہ قربانی صرف پہلے دن۔ اس بارے میں پوری تفصیل ذکر کی امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ذات المعاد میں۔ اس حوالے سے
4 موقف ہیں. ایک موقف یہ کہ قربانی صرف پہلے دن ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں بھی بعض علاقوں کے اندر قربانی کا بہت زیادہ جو شہرہ ہے وہ پہلے دن. یہ آزاد کشمیر کی سائٹ وغیرہ کا جو علاقے ہیں، یہاں کسی ساتھی نے مجھے بتایا کہ ہم نے سوچا کہ دوسرے دن قربانی کے جانور لیں اور اس کو قربانی کر کے تقسیم کریں، تو پتہ چلا منڈی ختم. اور مطلب اکثر تصور یہی ہے پہلے دن سب فارغ ہو. دوسرا موقع ہے کہ قربانی ذی الحج کے پورے مہینے جب سے شروع ہوئی ہے 10 ذی الحج سے لے کر آخری ذی الحج تک. امام ابن قیم فرماتے ہیں یہ دونوں موقف کمزور ہیں. جو کہہ رہے صرف ایک دن ہے یہ بھی صحیح نہیں. جس نے کہا ذی الحج کا پورا مہینہ ہے، 20 دن جو آگے بچ رہے ہیں یہ پورے 20 دن ہے، یہ بھی صحیح ہے. پھر باقی رہ گئے 2 موقف. ایک ہے کہ قربانی کہتے ہیں کہ 3 دن ہے، دوسرا کہتا ہے کہ 4 دن. جس نے 4 دن کہا اس نے 3 دن کا انکار نہیں کیا. جس نے کہا کہ قربانی 4 دن ہے وہ 3 دن کا تو انکار نہیں کر رہا، وہ تو اس کو مان رہا. اور 4 دن کی جب روایت بھی موجود ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے موجود ہے اور اس کے عاملین ہیں صحابہ اور تابعین، اور پھر ہر دور میں یہ مسئلہ رہا، تو بلا وجہ اس بات کو صرف یہ کہہ کر اس چیز کا رد کرنا کہ نہیں جی یہ تو صرف ایک مخصوص طبقے میں ہے اور ایک مخصوص فکر کے لوگوں میں ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے. ایک چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو پھر اس کے کرنے میں عافیت ہے. اسی طرح قربانی کرنے والے شخص کے بارے میں یہ بتایا کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد جب تک اپنے جانور کو قربان نہیں کرتا اس وقت تک وہ اپنے بال، اپنی مونچھیں، اپنے ناخن یہ نہ ترشوائے، اور جب قربانی کر لے اس کے بعد ترشوائے تو اس کے اجر اور ثواب کے اندر کمی نہیں ہوگی، پورے کا پورا اجر و ثواب ملے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھرانے کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، تو ہم قربانی کرتے ہیں اور ہماری قربانی ہمارے گھرانے سے کفایت کر جائے گی، تو کیا گھر کے بچوں پر بھی اس کا حکم لگے گا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب قربانی کا ارادہ رکھتے تو آپ خود بھی نہیں کٹواتے تھے اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بھی منع کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کا فہم روایت کے بارے میں ہم سے اچھا ہے، وہ دین کے معاملات کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، لہذا ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ چونکہ ذکر آیا ہے حدیث میں جو قربانی کرنے والا ہے مطلب صرف وہ نہ کرے باقی سب کر سکتے ہیں. اس طرح کی بات کرنا یا اس طرح کا پہلو نکالنا اس سے بہتر ہے کہ جو صحابی نے عمل کیا ہے جو صحابی کا فہم ہے اس پر اعتماد کیا. بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس شخص کو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں، واقعتاً نہیں ہے، تو آپ نے ایک ایسے شخص کے بارے میں بھی فرمایا کہ تم اپنے ناخنوں کو اور یہ مونچھے کے سر کے بال کو اس کو نہ کٹواؤ، الا یہ کہ جب تم عید کی نماز پڑھ لو پھر اس کے بعد اس کو ترشوا لو تو اللہ تمہیں قربانی کا ثواب دے. اس روایت کی سند پر بعض اہل علم کو کلام ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس روایت کی سند میں کچھ ضعف ہے، لیکن اس میں اہل علم مختلف ہیں.
یعنی کئی اہل علم ایسے ہیں جو اس روایت کو حسن درجے میں سمجھتے ہیں، اور زیادہ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ بھی یہی ہے کہ اگر ایک شخص جس کی استطاعت نہیں وہ اس پر عمل کر لے گا تو انشاءاللہ وہ بھی اجر سے خالی نہیں ہے انشاءاللہ۔ لیکن یہ سارے مسائل اور قربانی کے تعلق سے یہ ساری باتیں یہ ایک طرف ہیں، لیکن جو اس قربانی کی جو بنیاد ہے، جو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ مل ادا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا کردار آپ نے دیکھا، ابراہیم علیہ السلام تو پکے موحد تھے، ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے قانت تھے، مطیع تھے، فرما بردار تھے، اور کسی طرح آپ نے اللہ کی توحید کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ قربانی کرنے والے کو پہلا درس تو یہ ہے، اور قربانی کرنے والے کو دوسرا درس یہ دیا جا رہا ہے کہ تو اتنا کچھ قربانی کے تعلق سے عقیدت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، تجھے اس سنت سے پیار ہے، تو اللہ نے تو اپنے نبی سے بھی کہا کہ فصلی لربک وانحر، پیغمبر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، پھر کہا قربانی کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز قربانی پر مقدم ہے۔ ایک آدمی نماز تو پڑھتا نہیں ہے لیکن قربانی میں پیش ہے، ایسا آدمی لاکھوں کی قربانی لے آئے، کروڑوں کی قربانی لے آئے، ساری دنیا اس پر واہ واہ کرے۔ اللہ کے رسول کا صحابی تھا، صحیح بخاری کے اندر واقع ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے نمازی ہیں، اللہ کے رسول کے صحابی، اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھنے والے، اور عید کے دن ایسا نہیں کہ عید کے دن فجر نہیں پڑھی، فجر بھی پڑھی، عید کے دن نماز عید سے پہلے قربانی کر لی، اور آپ نماز عید کے لیے گزر رہے تھے، راستے میں خون دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے، وہ کس کا گھر ہے؟ کہا ابو بردہ کا۔ اچھا نماز سے پہلے قربانی؟ نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد خطبے کے بعد اللہ کے رسول نے سب سے پہلی بات یہی کی، وما من ذبح قبل العید، جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کیا فلا نسک لہ، اس کی کوئی قربانی نہیں۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مجمع ہوتا آج کا، اور اس میں نمازی نہ ہوتے، 5 وقتہ نمازی نہ ہوتے، اللہ کے رسول نے کیا کہنا تھا؟ تھوڑا سا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے، اللہ کے رسول کہتے جو نماز نہیں پڑھتے وہ قربانی کر رہے، ان کی قربانی تو پہلے نمبر پر قبول ہو گئی، کہیں گے؟ ذرا سوچئے۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا، وہ اکثر یہ بات کرتے تھے، شیخ صاحب ہم بڑے غلط دور میں پیدا ہو گئے، ہم اللہ کے نبی کے دور میں ہوتے کیا بات ہوتی، اور وہاں جنت مل جاتی، یہ ہو جاتا۔ میں نے اس کو کہا اللہ نے جس دور میں جس کو پیدا کیا ہے وہ بڑا حکیم ہے، وہ بڑا علیم ہے، تو اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ نے تجھے اس دور میں پیدا کیا، کیا پتا تو اس دور میں پیدا ہوتا تو اللہ کے نبی کا مخالف ہوتا، پھر کیا پتا۔ تو اس بات پر سوچئے سنجیدگی سے، آپ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں للہیت کے ساتھ کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ اگر اس میں تقوی نہیں ہے، اور تقوی کی اساس ہی اعمال صالحہ،
تقوی کی بنیاد ہی عمل صالح ہے. عمل صالح کے بغیر تقوی کا وجود ہی نہیں. تقوی کی اساس پہلے نمبر پر یہ کلمہ ہے جس کو پڑھ کر ایک انسان کفر سے اسلام میں آتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدمی کروڑوں روپے کی قربانی کرے اور مسلمان نہ ہو اور اس کا گوشت وہ کہے غریبوں میں کھلا دو. کیا کہیں گے؟ بڑا اللہ نے اس کو دیا ہے، بڑا اس کا دل بڑا ہے، اس کی کیا بات ہے. آخر گئے سے گیا مسلمان بھی کہے گا نا بس یہ کلمہ پڑھ لے تو کیا بات ہے. مانا یہ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو قربانی کر ہی نہیں سکتے. ہمارے یہاں ایک فرقہ ہے نا، بوڑھی فرقہ، یہ ایک دن پہلے قربانی کرتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں بھائی ان کا مسلک ہے، ان کے نزدیک ایک دن پہلے ہو گئے. اب ان کے ملنے جلنے والے ہیں، دوست احباب ہیں، وہ ایک دن پہلے قربانی کر کے جہاں اپنے آپ لوگوں کو گوشت بانٹتے اپنے والوں کو، وہاں مسلمانوں کو بھی دیتے ہیں. جو ہمارا دکاندار ہے، پڑوسی ہے، اب اگر ان کے یہاں سے گوشت آ جائے لوگ رکھ لیتے. اس گوشت کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ مانا کہ یہ قربانی ہے. آج قربانی کا دن تھا، آپ نے قربانی نہیں کی، اس نے کی. اس لیے ہم نے کہا کہ یہ گوشت لینا جائز ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ غیر اللہ کے نام پر تو نہیں ہے، شرک تو نہیں ہے، فلاں تو نہیں ہے، بڑی بات ہے. جس طرح غیر مسلموں کے تہوار کی مٹھائی اگر آپ کو دی جاتی ہے یہ بالاتفاق علماء کے فتوے کے ساتھ بھی حرام ہے، ایسے یہ بھی حرام ہے، اس کو نہیں لیا جا سکتا. اس سے پوچھا جائے یہ کیا ہے، وہ کہتا ہے قربانی ہے. تو قربانی آج ہے ہی نہیں، قربانی کا آج دن ہی نہیں. اللہ کے رسول اس صحابی سے کہتے ہیں کہ جس نے عید سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہے. ہاں فرمائے مدعت شاطن لحم شاطن، یہ ایک بکری کا گوشت ہے، اس کو بکری کا گوشت سمجھ کر ویسے ہی وہ صدقہ کر رہا ہے تو ٹھیک، قربانی نہیں کہہ سکتے. اللہ رب العزت ہمیں اس تعلق سے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. تمام بیماروں کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ نصیب فرمائے. یہ ناصر حبیب کے لیے بھی اور دیگر بیماروں کے لیے بھی، میری بابی ہیں ان کے لیے بھی، اور جو کچھ دوست احباب ہیں جنہوں نے دعا کے تعلق سے کہا ہے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو لوگ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے یہاں کے ایک ساتھی
نعیم بھائی جو ہیں ان کی والدہ کا پچھلے دنوں انتقال ہوا، ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔